جس طرح سے آج علی نے تمہیں خندق سے پار کیا ہے، اگر علی کی ولایت کا تمہارا عقیدہ کامل رہا تو کل تمہیں سراج سے بھی گزار دے گا. ہے وہ منزل لے کر جس طرح بس جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہوا. اگر تمہارا عقیدہ ولایت ثابت رہا اور تم اس کے دامن سے وابستہ رہے، آج خندق سے اتارا ہے، کل پورے سراج سے بھی اس طرح گزار دے گا. اس وقت کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراج، یہ بھی سماج کا محکم ہے، کوئی پورے سراج سے اس وقت تک گزر نہیں سکتا الا من کتب علی الجواب، جب تک علی پروانہ ماہواری لکھ کر نہ دے دے. یہ انہوں نے کہا، مسلمانوں کے سب سے سچے انسان نے کہا کہ کوئی پورے سراج سے اس وقت تک نہیں گزر سکتا. تو جب کوئی نہیں گزر سکتا تو پھر کوئی نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے علی کی تمنا کے عقیدے اور علی کی ولایت کے عقیدے کو اپنی ماں کے کھلائے ہوئے دودھ کی ساری طاقتوں کو اپنے کلیجے میں اکٹھا کر کے نعرے کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے باہر تک بیٹھے ہوئے تمام بولری سارے کلیجے کی طاقتوں سے 1409 ہجری کے اگر خانے ابو طالب کے محبت کا وہ تاریخی نعرہ کہ جبریل سواری دے کہ کہیں علی والے بیٹھے ہیں، نعرے حیدری السلام علیکم محمد عالم. بارے دیگر سلوات محمد عالم. دوستو مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اس عروج پر آپ نے گفتگو کو پہنچایا. یہ ہے ہمارا عقیدہ امامت، یہ ہے ہمارا عقیدہ ولایت، یہ ہے ہمارا وہ عقیدہ کہ جو ہمیں قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، نشر میں بھی کام آئے گا. یہ مجلس اس لیے نہیں کر رہے، قبر میں سوال ہوگا تیرا نبی کون؟ ہم کہیں گے خاتم النبیین، ہمارا نبی. تیرا خدا کون؟ اللہ وحدہ لا شریک، ہمارا خدا. تیری کتاب قرآن، تیرا قبلہ کعبہ، تیرا دین اسلام، یہی ہے نا. تیرا پہلا امام علی، عادت ڈالو. تیرا پہلا امام علی، تیرا دوسرا امام حسن، تیرا تیسرا امام. آنسو آ گئے نہیں تمہاری آنکھوں میں؟ تو جب فرشتوں کے سامنے بیٹھ کے حسین کا نام آتے ہی رونے لگو گے تو پھر فرشتوں کی مجال ہے کہ وہ تم سے اگلا سوال بھی کریں؟ مجھے بتاؤ، یہ ہے عقیدہ؟ پوچھیں گے پھر. اس لیے یہ حسین حسین کرتے ہوئے ہم پھرتے ہیں. تیسرے امام سے آگے تو کوئی ہم سے پوچھے کبھی نہیں. تیرا تیسرا امام ہم کہیں گے حسین. جہاں حسین نام آیا وہیں آواز فاطمہ زہرا ہے کہ میرا پیاسا حسین، میرا پیاسا حسین، میرا بے غسل کفن حسین، میرا بے وطن حسین، میرا کربلا والا حسین. ادادار حسین کا ماتم کر رہے ہیں. آج 7 محرم ہو گئی ہے. آج حسین کے بچوں پہ پانی بند ہو گیا. اداداروں، چھوٹے چھوٹے بچے آج خالی کوزے خیموں میں لیے ہوئے پانی مانگتے پھر رہے. اماں پانی، چچا پانی، بابا پانی، ماموں پانی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. دوستو کیا کہیں گے؟ میرا پہلا امام علی، میرا دوسرا امام حسن. اگر فرشتہ پوچھے نا کون تھے حسن، کون تھے حسن، کون تھے حسن،
تو شاید کوئی حسن کو بھول جائے لیکن قاسم کی لاش کو تو نہیں بھولے گا. کسی نہ کسی عنوان سے تو یاد رہے گا نا. اول تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مومن اپنے کسی امام کو بھول جائے. اگر کہے گا کون حسن، کہہ دینا وہی حسن جسے نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا. میرے بھائی نے مجھ سے بھی آتے ہوئے فرمائش کی کہ قاسم کے مسائل پڑھنے سے پہلے تھوڑے سے امام حسن کے مسائل پڑھ دینا. بھائی پڑھے دیتا ہوں، سن سکو تو سن لو، یہی تو مسائل ہیں. میرے بھائی نے مجھے بھی راستے میں کہا حسن کے مسائل پڑھ دینا. حسن کے جنازے میں تیر لگے تھے. بھائی مجھے نہیں پتا کتنے تیر لگے تھے، بس جتنے تیر حسن کے جنازے میں لگے تھے نا اتنے ٹکڑے قاسم کی لاش کے ہوئے تھے. اب تو رو یا نہ رو تیری مرضی میرے بھائی. مولا تم رونے والوں کو سلامت رکھے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مولا تمہیں آباد رکھے. میرے بھائی کیا بتاؤں حسن کی شہادت، بس اتنا سن لے. حسین نانا کے روزے کی طرف بھائی کو لے کر چلے. امت نے تیروں سے استقبال کیا. امت نے تیروں سے استقبال کیا. امت نے تیروں سے استقبال کیا. مجھے نہیں پتا کتنے تیر پڑے تھے، لیکن عزاداروں میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب حسن کے جنازے کے دفن میں رکاوٹ پڑی، عباس نے جنازہ چھوڑا، دوڑے دوڑے گھر میں آئے، دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار اتاری، تلوار لے کر جو جانے لگے، صحن میں علی کی بیٹی نے روکا. عباس جنازہ دفن کرنے گیا تھا، تلوار کیوں لے جا رہا ہے؟ عباس جنازہ لے کر گئے تھے، تلوار کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ عباس اتنے جلال میں ہے کہ ایک دم تلوار بیوی کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے شہزادی میں تیرا غلام، تو میری آزادی ہے. شہزادی مجھے آج نہ لو، پھر جب تیری رک جاؤں گا. مجھے لے لو سانس، لے لو سانس. آج تو 7 محرم ہے نا، تم سانس لے لو. مجھے ایک جملہ کہنا ہے. جب کہتی ہے بدارو عباس گئے، حسین نے روکا نہیں. عباس بھائی کی میت کو واپس لے چلو. حسن کی میت کو حسین گھر میں واپس لے کر آئے. عزادارو تم نے سن لیا، اس مجمع میں امیر بھی بیٹھے ہوں گے، غریب بھی بیٹھے ہوں گے، بڑے غریب سے غریب بیٹھے ہوں گے. مجھے اپنے انصاف سے بتاؤ، کیا کسی غریب سے غریب آدمی کا جنازہ تم نے دیکھا ہے جو قبرستان سے واپس آیا ہو، بغیر تسلیم واپس آیا ہو؟ ہائے فاطمہ زہرا، ایک بیٹے کا جنازہ واپس آیا، دوسرے کو دفن نہیں ملا. یہ ہے رسول کی بیٹی. جزاک اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو اب تیار ہو جاؤ رونے کے لیے. قیامت کے جملہ حسن کے لیے کہنا جا رہا ہوں. شہادت نہیں دے سکتا، ایک جملہ سن لو. حسین بھائی کے جنازے کو گھر میں لائے، جیسے ہی بیت الشرف پر رکھا، زینب کی نظر پڑی حسن کے جنازے پر، سینے پر ہاتھ مار کے پوچھیے بھیا میں نے تو حسن کو سفید کفن پہنایا. ارے یہ کفن سر کیسے ہو گیا؟ جزاک اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. کیا پرسہ دے رہے ہیں عزادارو، کیا پرسہ دے رہے ہیں عزادارو. جناب ام سروا پڑھوں گا قاسم کی شہادت کا بھی ایک جملہ، مگر جملہ پہلے سن لو. جناب ام سروا جب بیوہ ہو گئی نا، خواب پر بیٹھی ہوئی ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، زمین کی مٹی خاصوں میں پڑی ہوئی، زمین کی مٹی سر میں پڑی ہوئی ہے، گود میں 1.5 برس کا حاصل ہے. اب یہ جملہ پڑھ رہا ہوں میں ان مومنات کے لیے
جو بہت دور دور سے مجلسوں میں آئے ہیں، خدا تمہاری گودیاں آباد رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اگر سن سکو تو یہ جملہ سن لینا، ادادارو ام سروا کی گود میں قاسم 1.5-2 برس کا بیٹھا ہے، اپنے وارث کے لاشے کو جو خون میں کر دیکھا نا، ام سروا سے برداشت نہیں ہوا۔ ماں کو بڑا ناز ہوتا ہے نا بیٹے پر، ایک مرتبہ قاسم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، قاسم اگر تو بڑا ہوگا تو تیرے باپ کا جنازہ ایسے واپس نہ آتا، اس طرح واپس نہ آتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ برو، اللہ تم کے وعدہ نہ رو۔ ہاں ہم نے وہ جزاک اللہ۔ ہاں مجھے کوئی جلدی نہیں، ہاتھ نہ جوڑو، میں چیز کر کے دوں گا۔ وہ ایسے جیسے زینب چاہتی ہے۔ لوگوں جملہ سن سکو تو پھر ایک جملہ اور رس کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کہتی ہے جناب ام سروا قاسم سے، قاسم پتلائی ہوئی زبان میں کہتے جی اما، قاسم دیکھا تیرے بابا کا لاشا کیسے واپس آیا، یہ ایمان کا بیٹا ہے نا، پتلائی ہوئی زبان میں کہتا ہے، سمجھ لینا خدا کے لیے، اما خوش نصیب ہے بابا کا تو لاشا بھی واپس آ گیا نا۔ نہیں سمجھے بابا کا لاشا واپس تو آ گیا۔ ارے مانا جی میرا تو لاشا بھی نہیں آئے گا، لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں حسین کچری کا لاشا میں لا کے کربلا سے چلا حسین کربلا میں ڈھونڈتے پھریں گے، حوصلہ میرے بھائی، ایک جملہ سن لو، رو قیامت تو ہو گئی بھائی گلگرانی صاحب، مگر یہ جملہ سننے چاہیے۔ ایک مرتبہ قاسم جب گھوڑے سے گرا نا، قاسم اتنا چھوٹا تھا کہ جو بھی شہید گھوڑے سے گرا ہے نا، ہر شہید نے پکارا یا اللہ ہوا دیکھنی، یا ابا ہوا دیکھنی، اپنے ماموں کو پکارا، اپنے بابا کو پکارا۔ قاسم جو لاڈلا دیکھا تھا جب گھوڑے سے گرا ہے تو قاسم نے 3 مرتبہ کہا اما میں گر گیا۔ ہو جائے گئی بطول اما تم کیے جاؤ نا، رو اس طرح یہ جاتے رونے کا، اما میں گر گیا، حسین دوڑے۔ خدا کے لیے محرم کی 7 تاریخ ہے، مجھے پڑھنے دو، میرا جی چاہتا ہے رونے کو۔ دوستوں کوئی معمولی رات نہیں ہے، قیامت کی رات ہے۔ حسین کی 1 رات کی پیاری بیٹی بیوہ ہوئی ہے، کبرا کی ماں گزری ہے، چہرہ خاج میں مل گیا ہے۔ ارے میڈیا اٹھا رہے ہو نا، جی بھر کے میرا جملہ سن لو ادادارو۔ حسین دوڑے قاسم کی آواز پر، حسین دوڑے پترگاہ میں پہنچے، مقتل میں پہنچے، بس 2 راتیں رہ گئی ہیں، مقتل میں پہنچے، آواز دی قاسم بیٹا بولتے کیوں نہیں؟ قاسم آواز تو بیٹا ہمیں تمہارا لاشا نظر نہیں آ رہا۔ سن لیا جملہ، قاسم ہمیں تمہارا لاشا نظر نہیں آ رہا۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا جب حسین کو قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا۔ ارے لاشا ہوتا تو نظر آتا نا، لاشا ہوتا تو نظر آتا نا۔ حمید کہتا میں نے دیکھا جب قاسم کے لاشے سے آواز نہیں آئی، حسین تیزی سے دوڑ کر ایک بلندی پر چڑھے اور بلندی پر چڑھ کر آواز کی قاسم امام وقت بلا رہا ہے، لبیک رہو۔ جیسے ایمان کی آواز سنی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے زمین کربلا میں فضا میں اچھلنے لگے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم۔
کے غم میں کہہ